افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے۔ اتنی آسانی سے جو ہے امریکہ کی فوج وہاں سے جانے والی نہیں تھی، لیکن اس ڈیل کا جو مقصد تھا وہ کیا ہے کہ امریکہ نے بہت سارا 20-25 سالوں میں پیسہ صرف کیا ہے اور بڑا اسلحہ، بڑی قربانیاں، بڑے اپنے فوجی جو ہیں ان کو مروایا ہے، تو لہٰذا وہ اتنی جلدی پلیٹ پہ رکھ کر طالبان کو جو سارا جو ہے وہ حکمرانی دے کے چلے گئے ہیں۔ اس کے پیچھے جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ کیا ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن سب سے بڑا جو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کو لڑنے سے ہی ہارنے والے نہیں ہیں، ان کو مارنے سے ہی مرنے والے نہیں ہیں۔ اصل چیز ہے ان کی سوچ اور فکر کو تبدیل کرنا۔ ہم اسی لیے آئے تھے اور وہ ختم نہیں ہو رہی، وہ اس طرح لڑائی جھگڑے اور جنگ سے ختم نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے، علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی، ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، اور اس کا حوالہ دے کر اس کا تجزیہ کر کے میں موجودہ جو صورتحال ہے افغانستان کے حوالے سے اور اس کو میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ختم ہونے والے، مارنے سے مرنے والے نہیں، جنگ اور سے ختم نہیں ہونے والے۔ تو لہٰذا ان کو کیا کرو، علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی، ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی بیٹوں کے نام۔ تو اس میں آپ فرما رہے ہیں، علامہ اقبال ایک راز سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ انگریز کیا سوچ رہا ہے اور ابلیس جو ہے اپنے چیلوں کو، اپنے ماننے والوں کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ پیغام جو دے رہا ہے وہی پیغام وہ لے کر آئے ہیں۔ طالبان کو یہی سبق وہ پڑھانا چاہ رہے ہیں کہ میاں آپ یہ سبق پڑھیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو۔ فرمایا ہندوؤں کو اگر مذہب سے دور کرنا چاہتے ہو تو ان کے برہمنوں کو، ان کے مذہبی رہنماؤں کو سیاست کے پیچ میں لے کے آؤ، پھر خود بخود ان کی عوام جو ہے وہ اپنے پرانے دیر کہن سے نکال دو۔ ان کے لے کر آؤ گے تو یہ خود بخود ان کی عوام جو ہے وہ بت خانوں سے دور ہو جائے گی، اپنے مذہب سے دور ہو جائے گی۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، فکر عرب کو فرنگی تخیلات کا جامہ پہناؤ۔ عربی سوچ اور فکر، اسلامی سوچ اور فکر اور نظریات، غیرت، حمیت، جرت، بہادری، پردہ، ایمان اور جہاد، یہ سوچ ان کے ذہن سے نکالو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، یہ سوچ، اسلامی نظریات، سوچ، فکر اور یہ سب نکال کے فرنگی تخیلات سے ان کو نواز دو، ان کے اندر ڈال دو۔ فرنگی تخیلات کیا ہے؟ بے حیائی، فحاشی، سہولیات، دنیا پرستی، عیاشی۔ فرمایا یہ چیزیں ان میں ڈال دو، پھر اسلام حجاز اور یمن سے نکل جائے گا۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ فاقہ کش، یہ فاقہ کش، وہ فاقہ کش، موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فرمایا یہ موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، نہ موت سے مرنے والے لوگ ہیں، نہ موت سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ، ان کو مارنا ہے تو ان کے جسم سے، ان کی روح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اسلام کی محبت اور اسلامی قوانین سے، اسلامی نظام سے، اسلامی روایات سے جو جذبات رکھتے ہیں، فرمایا یہ ان کے دل سے نکال لو، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج۔ اب یہ ہے، یہ وہ راز ہے، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ فرمایا افغانیوں کی غیرت، دینی غیرت کا ایک ہی علاج ہے کہ ملاؤں کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ کیا مطلب؟ پہاڑوں صحراؤں سے نکال کر ان کو تخت پہ لے کے آؤ، ان کو سہولیات میں یسر کرو، ان کو جناب مختلف جدید ٹیکنالوجی سے وابستہ چیزیں، جو ٹیکنالوجی سے تیار ہوئی ہیں چیزیں، جو موبائل، لیپ ٹاپ، یہ چیزیں جو ہیں یہ جناب ان کے ہاتھ میں تھما دو۔ پھر ان کے استعمال سے ان کے ذہن بدلیں گے، ان کی سوچ اور فکر بدلے گی، فرنگی تخیلات کا جامہ پہنایا جائے گا، پھر خود بخود
ظاہری طور پر داڑیاں پگڑیاں اور جناب ظاہری طور پر حلیہ اسلامی اندر سے وہ دینی ایمانی غیرت ختم ہو جائے گی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہی افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج. وہ افرنگی جو ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ ان کے دینی غیرت کا بس ایک ہی علاج ہے، ان کو جناب سہولیات، مختلف دنیاوی سہولیات مہیا کی جائیں تاکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جائے. اقبال فرماتے ہیں کہ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلیمانی. اس لیے انہوں نے کہا کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، ملا کے دل سے ان کے جناب جو یہ صحراؤں اور پہاڑوں میں اور خیموں لگائے بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں نا، یہ وہاں سے اس کو نکالو اور دنیا داری میں ان کو شامل کرو. دنیا داری میں ان کو شامل کریں تو پھر یہ خود بخود دنیا داری میں پڑ جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے. تو پھر ہمارا جو مقصد تھا کہ ان کی سوچ اور فکر کو بدلا جائے وہ پورا ہو جائے گا. اللہ حافظ.